بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پبلک پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالوحید میں ہوں، اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آج کی شخصیت۔ اور ہمارے ساتھ جو شخصیت اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، مسز مزمل مسعود بھٹی صاحبہ۔ اور سیاست میں انہیں ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بھائی باجی کے نام سے پکارتا ہے۔ باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ باجی اللہ کا شکر۔ باجی سب سے پہلے تو ہمیں آپ بتائیں، بطور خاتون آپ سیاست میں آئی ہیں، کتنا مشکل ہوا آپ کو سیاست میں آنا اور اپنا ایک مقام بنانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مسعود بھٹی صاحب سیاست میں تھے اور بہت تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنا لیا تھا، بہت زیادہ محنت کر کے اور اپنے بھائیوں بہنوں کے کام آ کے۔ انفارچونیٹلی 2014 11 جنوری کو ان کی شہادت ہو گئی، جس کے بعد فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مجھے آگے لے کے آئیں گے۔ آلدو یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے لیے خود بھی، کیونکہ بینگ اے فیمیل مجھے لگتا تھا کہ جو پالیٹکس ہے وہ ایز اے پروفیشن لیڈیز کے لیے اتنا اچھا نہیں، لیکن یقین جانیے بے شک میں آئی ایکسیڈنٹلی تھی، لیکن ایک ڈیووشن اور جو بہن بھائیوں نے جس طرح محبت دی، اس سے میرے ایک لگن اور ایک جذبہ جاگا کہ بھٹی صاحب کا جو مشن لوگوں کے کام آنا اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کرنا، اس کے لیے پھر میں سرگرم ہو گئی۔ باجی لاسٹ ٹائم آپ کا پی پی 175 سے تھا، جو اب بھی آپ پی پی 174 میں چلی گئی ہیں۔ آپ نے جتنے بھی کام کیے ہیں یا کیے تھے وہ پی پی 175 سے کیے تھے، لیکن اب آپ کو ٹکٹ پی پی 174 کا دے دیا گیا، اس کی کیا وجہ؟ بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اصل میں نا جو مسعود بھٹی صاحب کا حلقہ تھا وہ پی پی 175 ڈیوائیڈ ہو گیا تھا 2018 کی ڈی لیمیٹیشنز میں، اور صرف 2 مہینہ پہلے الیکشن سے، جس کی وجہ سے ہم نے کافی سفر کیا کہ آدھا علاقہ بالکل نیا آ گیا، لیکن الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی۔ آلدو ہم الیکشن لوز کر گئے، لیکن ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ لیکن آدھا جو حلقہ تھا نا، جس سے میرا اپنا گاؤں ستو کی شروع ہوتا تھا اور متے تک جاتا تھا، وہ مسعود بھٹی صاحب کا پرانا حلقہ ہے پی پی 174 کا۔ تو میرے جو بھائی تھے، کیونکہ میں نے ورکنگ کی ہوئی تھی 2018 سے پہلے پوری پی پی 175 میں، تو مجھے وہ اتنا اسٹرینجر بھی نہیں لگے، اور سیکنڈلی کوئی اتنی مشکل بھی نہیں پیش آئی۔ دوسرے نمبر پہ جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے، اور جس طرح انہوں نے تنہا 22 سال کی اسٹرگل کے بعد محنت کر کے اپنے تنکا جوڑ کے جس طرح حکومت بنائی، پارٹی بنائی، اس سے ہمیں بھی قوت ملی۔ تو مجھے میرا خیال ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پی پی 175 سے آؤں یا پی پی 174 سے آؤں، کیونکہ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ دیتا ہے۔ تو میں نے جا کے دیکھا ہے پی پی 174 میں جو نئے علاقے ہیں، بلکہ ادھر سے بھی بھائیوں نے بہت اچھا ہمیں رسپانس دیا ہے کہ یقین مانیں اتنا 18 گھنٹے کی بھی ورکنگ کر کے دیکھی ہے، تو لیکن جب گھر جا رہے ہوتے تھے تو فریش ہوتے تھے، کیونکہ یہ جب آپ کو پذیرائی ملتی ہے، آپ کو عزت ملتی ہے نا، تو وہ ایک پولیٹیکل پرسن کا فوڈ ہوتا ہے، وہ اس کی غذا ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو غذا مل رہی ہے تو آپ حشاش بشاش بھی ہوں گے اور آپ ولنگ بھی ہوں گے ٹو ڈو دا ورک۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، بس یہ 9 مئی کا ایک جو سانحہ ہو گیا، اس کے بعد سے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا پڑ گیا، لیکن میں نے تو الحمدللہ بڑی سپیڈلی اپنا علاقہ کور کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب بھی میں جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال رہے بس۔ باجی ہم دیکھتے ہیں 9 مئی کے واقعے کے بعد پارٹی آپ کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، کچھ لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، آپ بطور جنرل سیکرٹری آپ نے کام کیا، اب آپ سینٹرل پنجاب پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ کی۔ اب آپ اپنے کام کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ پارٹی کے جو لوگ ہیں، پارٹی کے جو ورکر ہیں، ان کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ بھائی پارٹی کا ورکر ڈی مورلائز خان صاحب کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ اور چارج ہو گیا ہے، اور ان کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک مخلص انسان ہے جس نے دہائیوں کی چلتی ہوئی سیاست کو بے نقاب کر دیا ہے، دہائیوں سے چلتے ہوئے جو الائنس تھا اس کو بے نقاب کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا باریاں لگی ہوئی تھیں، ایک دفعہ نواز شریف، ایک دفعہ زرداری، ایک دفعہ نواز شریف، ایک دفعہ بے نظیر بھٹو، یہ سلسلے کو توڑا ہے
ایک مائنڈ سیٹ نے جو کہ خان صاحب کی قیادت میں تعمیر ہوا. تو جو ہمارے نوجوان اور جو ہمارا ووٹر سپورٹر چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہے، ایون دو کہ آپ دیکھیں ایک بوڑھا کسان بھی آپ کو آج ہماری کرنٹ سینیریو پہ رائے دیتے ہوئے نظر آئے گا. یہ اویئرنیس، یہ سارا کچھ اور نظام کا پورے سسٹم کو سمجھا کے رکھ دیا عمران خان نے عوام کو کہ یہ حساب کتاب ہوتا تھا، جو کہ ہم بدھو بنے ہوئے تھے باریاں لگانے میں. یہ اپنے آتے ہیں حکومتیں کر کے چلے جاتے ہیں. آپ ریسنٹلی دیکھ لیں، یہ 7 کروڑ کا ڈنر کھا کے شہباز شریف اگلی فلائٹ سے جی لنڈن. تو ادھر کس کو احساس ہوگا؟ ادھر اس کو احساس ہوگا پاکستان کا جو ادھر رہتا ہے، جو کرین سے نیچے گرتا بھی ہے تو اپنا علاج وہ کرواتا ہے جا کے شوکت خانم سے، جس نے ادھر کے غریب عوام کے لیے کینسر کے مفت علاج کروانے کے لیے ہاسپٹلز بنائے. 3 ہاسپٹلز بن چکے ہیں، نمل یونیورسٹیز، پھر القادر ٹرسٹ. ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ جو ایک محب وطن بنا سکتا ہے اپنے ملک کے لیے. اپنا جو گھر ہے آپ دیکھیں بنی گالا کا، وہ بھی شوکت خانم کو دے دیا. وہ بندہ اس کو کسی چیز کا لالچ توڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا جینا، اس کا مرنا پاکستان میں. باجی میں ایک سوال اور اس میں ایڈ کروں گا اپنے ناظرین کے لیے. جس طرح نواز شریف صاحب کو لندن دوائی لینے کے لیے بھیج دیا گیا یا وہ خود دوائی لینے چلا گیا، کیا آپ سمجھتی ہیں عمران خان دوائی لینے باہر چلا جائے گا یا یہیں پہ علاج کروائے گا اپنا؟ میری بات سنیں، بڑی ایک دلچسپ سچویشن بنی ہے کہ پہلے جو اپوزیشن میں آتے تھے نا وہ بیمار ہو جاتے تھے. اب خان صاحب کی دفعہ یہ ہوا ہے کہ خان صاحب تو تندرست ہیں، جیل میں ہیں، لیکن جو ان کے جج صاحبان ہیں وہ فرار ہو رہے ہیں. تو وہ کبھی بھی اپنا ملک نہیں چھوڑیں گے، ہمیں اس بات پہ پورا یقین ہے. باجی آپ کیا کیونکہ خان صاحب کا یہ ایک ویژن ہے، خان صاحب کا ایک اپنی بڑی سٹرونگ ایک رائے ہے کہ یہ میرا ملک میرا گھر ہے، کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا، تو کیوں چھوڑیں گے؟ باجی کیا جس طرح ایک سیاسی ورکر ہوتا ہے، ہر بندے کا رائٹ ہے آئین پاکستان کے روح سے بھی کہ ہر بندہ آزاد ہے، اپنی پارٹی چوز کر سکتا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جس طرح اداروں کے خلاف زبان استعمال کی جاتی ہیں، اداروں پہ حملے کیے گئے تھے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہ پارٹی پاکستان کی جو ہے محب وطن پارٹی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پاکستان کی دشمن پارٹی ہے جس نے اداروں پہ حملے کیے تھے. بھائی میری بات سنیں، 1-2 گندی مچھلیوں سے آپ پورے سمندر، دریا، تالاب کو تو نہیں نا مرد الزام ٹھہرا سکتے. اگر 1-2 کسی کی کوتاہی ہوئی ہے تو آپ پوری پارٹی کو تو نہیں اس کا ذمہ دار قرار دے سکتے. ہم محب وطن ہیں، پی ٹی آئی محب وطن ہے، عمران خان محب وطن ہے. ہمارا جینا، ہمارا مرنا ادھر ہی ہے. ہم کبھی بھی نہیں یہ سوچ سکتے کہ ہم اپنے اداروں کے خلاف جائیں، کیونکہ یہ ہمارے تحفظ کرتے ہیں. ان کی وجہ سے ہم راتوں کو سکون کی نیند سوتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو محب وطن کا اگر کوئی کرائٹیریا ہے نا، تو عمران خان صاحب اور ان کے جو پارٹی کے ورکرز کھڑے ہیں ان کے ساتھ، ان کے اوپر پورا لاگو ہوتا ہے. 1-2 ورکرز کی غلطیاں یا 4-5 ورکرز کی غلطیوں سے آپ پوری پارٹی کو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. باجی بات کرتے ہیں پی پی 174 سے، جو مسائلستان کا گڑھ بن چکا ہے. یہاں پر نون لیگ کی نا اکثر حکومت ہی رہی ہے، 5 سال 10 سال 15 سال، پچھلے 30-35 سال سے یہاں پر حکومت ہے. اب آپ یہاں پر آئی ہیں، اگر عوام آپ کو موقع دے، عوام اپنا ووٹ آپ کو دے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں یہاں پر جو یہ مسائلستان ہے، مسائل کا جو گڑھ بنا ہوا ہے، کیا آپ اس کو بہتر کر سکیں گی؟ انشاءاللہ بھائی میری بات سنیں، میں 2018 میں پی پی 175 سے الیکشن لڑ کے لوز کر گئی تھی، لیکن الحمدللہ میں نے ریکارڈ ترقیاتی کام جو ہارے ہوئے تھے ان میں سے سب سے زیادہ ریکارڈ ترقیاتی کام میرے علاقے میں ہوئے. دیکھیں انسان میں ول ہونی چاہیے، انسان میں پوٹینشل ہونا چاہیے، وہ آگے اپنے بھائیوں کو بھی لے کے چلتا ہے، خود بھی آگے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور انسان اسی طرح اپنا وجود بھی منواتا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو اس لیے پی پی 175 میں نے الحمدللہ کافی کام کرائے ہیں.
چاہے وہ انفراسٹرکچر کی طرف جائیں، نالی سولنگ جائیں، روڈز کی ریکنسٹرکشن جائیں، الیکٹریسٹی کے باقی جتنے بھی جو بھی کام ہیں، اور ہماری جو رورل ایریا کی سیاستی بیس کرتی ہے تھانہ کچہری میں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کو بتائیں کہ آپ مشکل کے وقت میں آپ اکیلے نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا ہے تو میں اپنے بھائیوں کو مایوس نہیں کروں گی، کیونکہ میرے پاس ایک ویژن ہے، اور وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میں نے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے کام آنا ہے، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ماڑے لوگ، جو میں اپنے آپ کو بھی ماڑوں میں ہی کنسیڈر کرتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ معاشرے میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں انصاف لینے کے لیے، معاشرے میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے. تو جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی ایڑیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہی باجی مزمل مسعود بھٹی صاحبہ، جن کی گفتگو آپ نے سنی. آخری سوال باجی میرا یہ ہے کہ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ پی پی 174 کی عوام سے کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی پی 174، میں آپ کی بہن بہت پر امید ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے آپ کی خدمت کا. انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پی پی 174 مسئلوں کا گھر ہے، تو ان کے مسئلے حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. وہ تو ہم نے وزٹ کر کے بھی 2018 سے پہلے بھی میں نے جب ڈی لیمیٹیشنز ہوئیں تو میں نے وزٹ کیا تھا، تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ موسٹ نگلیکٹڈ ایریا آف قصور پی پی 174 ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں موقع دے، ہم اپنے علاقے کو مثالی بنائیں گے، کام کر کے دکھائیں گے. اور یہ جو ایک کوٹ رادھا کشن کی ایک ہسٹری بنی ہوئی ہے کہ کبھی بھی وہ اپنا کینڈیڈیٹ ونر کو رپیٹ نہیں کرتے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم کام کریں گے اور اپنے بھائیوں کو بتائیں گے کہ محنت اور لگن سے کام کرنے کے بعد آپ دوبارہ بھی ان کو الیکٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. اپنے میزبان عبدالوحید میو کو اجازت. اللہ حافظ.